بغداد ایک ایسی سرزمین تھی جہاں ہر گلی میں علم کے آثار اور ہر اینٹ میں گہرے راز چھپے ہوئے تھے۔ دنیا بھر کے سیاسی، علمی اور فلسفی لوگ بغداد کو اپنا مرکز مانتے تھے۔ یہاں سے فارغ شدہ لوگ معاشرے میں ایک الگ مقام رکھتے تھے۔ اس شہر میں ایک ممتاز فلسفی اور منصف قاضی نعمان کا نام شہرت کی بلندیوں پر تھا۔ ہر مسئلے میں ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور کوئی بھی فیصلہ ان کے حکم کے بغیر ناقابل قبول ہوتا تھا۔ بغداد کی ایک قدیم گلی میں قاضی نعمان کی ایک چھوٹی سی درسگاہ تھی جہاں لوگ علم اور فلسفہ سیکھنے آتے تھے۔ آج قاضی نعمان نے ایک اہم فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے 4 شاگردوں کے علم اور حکمت کی گہرائی کو ناپے۔ ان کے نزدیک یہ امتحان نہ صرف ان کی ذہانت اور قابلیت کا امتحان تھا بلکہ ان کی صلاحیتوں کو معاشرتی خدمت کے لیے بہتر طور پر تیار کرنے کا موقع بھی تھا۔ کمرے میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور شاگرد اپنی نشستوں پر گہرے غور و فکر میں مبتلا تھے۔ قاضی نعمان نے سوالات کے ذریعے نہ صرف ان کے علم کو جانچنے کا فیصلہ کیا بلکہ ان کے کردار کی گہرائی کو بھی پرکھنا چاہا۔ کمرے میں گونجتے مکالمے زندگی کے حقیقی معنی کی پرتیں کھولنے لگے اور ہر جواب ایک نئی کہانی کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ قاضی نعمان نے اپنے شاگردوں کے سامنے ایک عجیب اور پیچیدہ مقدمہ پیش کیا۔ قصہ یوں تھا کہ ایک شخص نے مہمانوں کے لیے کھیر تیار کی جو خوشبو اور ذائقے میں لاجواب تھی، مگر بدقسمتی سے وہی کھیر مہمانوں کی موت کا سبب بن گئی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دودھ لاتے وقت ملازم نے ایک چیل کے پنجوں میں پھنسے سانپ کو دیکھا تھا اور اس سانپ کے منہ سے زہر کے چند قطرے دودھ میں گر گئے تھے۔ قاضی نے شاگردوں کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، یہ مقدمہ صرف حادثے کی نوعیت کا نہیں بلکہ انصاف، نیت اور ذمہ داری کے اصولوں پر مبنی ہے۔ غور کرو، قصور کس کا ہے؟ کیا مالک ذمہ دار ہے، ملازم، یا یہ محض تقدیر کا فیصلہ ہے؟ اپنی رائے دلیل کے ساتھ پیش کرو۔ شاگرد سنجیدگی سے اس غیر معمولی واقعے پر سوچنے لگے۔ ہر ایک اپنی بصیرت کے مطابق جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ پہلا شاگرد اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا، یہ ملازم کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ دودھ کے برتن کو ڈھانپ کر لاتا تو زہر کے قطرے دودھ میں نہ گرتے۔ اس کی لاپرواہی نے معصوم جانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لہذا سزاوار وہی ہے۔ قاضی نعمان نے اس کی بات کو غور سے سنا اور نرمی سے جواب دیا، تمہاری دلیل میں وزن ہے اور آپ کا مطلب ہے احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن غفلت کو سزا کا سبب بنانا اس وقت جائز ہوگا جب اس کا مقصد بدنیتی ہو۔ یہ ملازم کا جرم غفلت کا تو ہے مگر یہ ایسا گناہ نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ پہلے شاگرد کا سوال اس کے ذہن کے مطابق ٹھیک تو تھا لیکن گہرے جانچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قاضی نے دیگر شاگردوں کی طرف دیکھا گویا ان کی رائے کا انتظار کر رہے ہوں۔ دوسرا شاگرد سنجیدگی سے بولا، میری رائے میں اصل ذمہ داری مالک پر آتی ہے۔ مہمانوں کی میزبانی میں احتیاط سب سے اہم ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ کھانے کو خود چکھتا تاکہ کسی بھی خطرے کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اگر اس نے یہ قدم اٹھایا ہوتا تو یہ سانحہ پیش نہ آتا۔ قاضی نعمان نے شاگرد کی بات کو تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا، تمہاری سوچ میں ایک پہلو ہے کہ میزبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن کیا یہ لازمی تھا کہ وہ زہر کا اندازہ لگا سکتا؟ اگر یہ کھانا مالک کی موت کا سبب بنتا تو پھر ذمہ دار کون ٹھہرا؟ نیت اور احتیاط میں فرق ہے اور نیت پر شک کرنا انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے یہ دلیل بھی مکمل نہیں۔ قاضی نے یہ دلیلیں رد کرتے ہوئے دیگر شاگردوں کی آراء جاننا چاہا۔ تیسرا شاگرد اپنی جگہ سے اٹھا اور پختہ لہجے میں بولا، میری رائے میں یہ محض ایک قدرتی حادثہ تھا جس پر کسی کو الزام دینا ناانصافی اور غیر ضروری ہے۔ مہمانوں کی موت ان کی تقدیر میں لکھی تھی اور اس واقعے کو کسی فرد کی غفلت یا ذمہ داری سے جوڑنا مناسب نہیں۔ اگر مقدر کی بات کی جائے تو ہر چیز تقدیر کے ساتھ جوڑ سکتا ہے اور اسی طرح پھر کسی پر سزا لاگو نہیں ہونا چاہیے، اور تقدیر کا ذکر کرنا انصاف کے عمل کو غیر ضروری حد تک محدود کر دیتا ہے۔ یہ دلیل بھی انصاف کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ قاضی کی نظریں اب چوتھے شاگرد کی طرف تھی۔ چوتھا شاگرد اپنے گہرے دلائل کے ساتھ آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا،
سب سے پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس واقعے کا گواہ کون ہے۔ کس نے چیل کو سانپ لے جاتے دیکھا؟ کس نے دودھ میں زہر کے قطرے گرتے دیکھے؟ اگر یہ منظر ملازم نے بیان کیا تو وہ شک کے دائرے میں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ملازم نے اس میں زہر ڈالا ہو سکتا ہے دودھ والے نے اس میں زہر ڈالا ہو۔ اگر مالک نے یہ بیان دیا تو شک اس پر آتا ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گھڑی ہے وہی قاتل ہے۔ قاضی نعمان نے اس کی بات سن کر بڑی گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تم نے انصاف کو اصولوں کی گہرائی سے سمجھا ہے۔ واقعی حقیقی انصاف وہی کر سکتا ہے جو سوالات کی تہ تک پہنچے، اور تم نے اس آزمائش میں کمال دکھایا ہے۔ تم ہی اس منصب کے اہل ہو۔ قاضی کا لہجہ پورے کمرے میں ایک نئے حوصلے کا پیغام دے رہا تھا، اور شاگردوں کی نظریں چمک اٹھیں۔ قاضی نعمان نے اپنے چوتھے شاگرد کی بصیرت کی داد دی اور کمرے میں بیٹھے دیگر شاگردوں کو گہرائی تک فلسفہ اور منطق کو سمجھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، علم وہ خزانہ ہے جو انسان کو نہ صرف دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کرتا ہے بلکہ اسے اس کے عمل اور کردار کا بھی سچا رہنما بناتا ہے۔ لوگوں میں علم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اس دن بغداد کی گلیوں میں اس واقعے کا چرچا ہو گیا، اور لوگ نہ صرف قاضی کی حکمت کو سراہنے لگے بلکہ اس کے شاگرد کی انصاف کی بصیرت پر بھی فخر کرنے لگے اور اس کو مختلف انعامات اور اکرامات سے نوازے۔ جب قاضی نعمان بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے قابل شاگرد کو اپنا جانشین بنایا۔ اس دور میں قاضی کا فیصلہ کسی لکیر کی طرح تھا جس پر تحقیق اور مزید جانچ کرنا قانونی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے قاضی بننے کے لیے سخت ترین مسائل کا حل تلاش کرنا، اسلامی اور قانونی طور پر مسائل کو سمجھنا اور فلسفہ و منطق کی گہری بصیرت رکھنا ضروری تھا۔ وہی لوگ قاضی کی کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہوتے تھے جو اللہ کے خوف، گہرے علم، صحیح فیصلے کی صلاحیت اور اخلاقی کردار کے حامل ہوتے تھے۔ ایسے افراد نہ صرف قانونی مسائل کو سمجھتے تھے بلکہ انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں میں انسانیت اور اخلاقی اصولوں کو بھی اہمیت دیتے تھے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس کہانی کو غور سے سنا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کے پرانے اور پرسکون قصے سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔